वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत पर। जून का महीना जब भी आता है तो बजट का सबको इंतज़ार होता है। इस साल भी हम कह सकते हैं कि मामलात कुछ फ़र्क नहीं हैं। अब बजट की जो एक एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है वो तो तकरीबन हर साल होती है, मगर पिछले चंद सालों में हम कह सकते हैं कि जब भी बजट आया है अमूमन उस पर गुफ्तगू एक जैसी ही होती है कि IMF का डिक्टेटेड बजट है। ज़्यादातर जो इसमें तजावीज़ होती हैं, जो फ़ैसले किए जाते हैं, उन पे IMF की मोहर इन अ वे लगी होती है। दूसरा ये कि कम ही वैसे तो पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में हमें ये कहना ज़रूरी है कि शायद ही कभी किसी बजट के बारे में कोई तारीफ़ हो और कहा हो कि वो आवाम दोस्त बजट है, मगर पिछले चंद सालों में तो ये तनकीद जो है कि एक अवाम दुश्मन बजट है, इस पे बहुत ज़्यादा अब बात होती है। टैक्स के रेट्स जो पिछले चंद सालों में बढ़े हैं और जिस किस्म का हम कह सकते हैं कि एक प्रेशर या दबाव डाला गया है मिडिल क्लास पे, सैलरी क्लास पर, उस पे तो तकरीबन पूरा साल ही बात होती है, तनकीद होती है हुकूमत को, मगर शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल भी ये ज़िक्र एक दफ़े दोबारा हो रहा है कि कितना बोझ है इस सैलरी क्लास पर, और उन्होंने जितना टैक्स अदा किया है उतना ना तो जो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल क्लास है और ना जो ट्रेडर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगा ही नहीं। सो इस दफ़े भी बहुत सी गुफ्तगू यही हो रही है कि क्या टैक्सेस में कोई बहुत फ़र्क हमें देखने में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या जो टैक्स नेट को एक ब्रॉडन करने की गुफ्तगू हम पता नहीं कितने सालों से, 30 सालों से सुनते आए हैं, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या हुकूमत वही सैलरी क्लास पर दबाव डालेगी। ज़राए के ज़रिए ये मीडिया में रिपोर्ट्स तो बहुत आ रही हैं कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है IMF को भी कन्विंस करने की और कि वो फ़र्क डाल सके जो सैलरी क्लास का टैक्स है उसमें, मगर अगर वो फ़र्क डला भी तो वो कहा यही जा रहा है कि 1 या 1.5 या 2% का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये सवालात जो है अपनी जगह हैं। अब ये भी अब इसके साथ बात हो रही है कि क्या और कोई प्राइवेटाइजेशन करके, मिनिस्ट्रीज़ बंद करके हुकूमत ने अपने ख़र्चे कम किए हैं कि नहीं। ऐसी भी कोई वाज़े या ठोस हम कह सकते हैं इतलात हमारे सामने नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसको बहुत तफसील से रिपोर्ट किया गया। ज़्यादातर उन्होंने उसमें ये बात ही की कि ख़र्चे कहाँ होंगे। तो बहुत उन्होंने भी ये ज़िक्र किया कि IMF की शराइत की वजह से ख़र्चों में भी बहुत कमी आ रही है, मगर जो ख़र्चे कम हो रहे हैं उनमें भी वही पैटर्न नज़र आ रहा है जो हम कुछ सालों से देख रहे हैं। अब एजुकेशन के ऊपर जो ख़र्चा है वो कम कर दिया गया है, मगर जो ख़र्चे हुकूमत करेगी, पार्लियामेंटेरियंस को डेवलपमेंट फ़ंड्स देगी, उसमें कोई कमी आती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। सूबे जो हैं क्या वो कोई टैक्सेस इकट्ठे करेंगे, कोई रेवेन्यू इकट्ठे करेंगे, इस पे भी कोई गुफ्तगू नहीं होती। वो अपने ख़र्चे उसी तरह करेंगे। एक और जो बात वाज़े हुई गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जिस तरह IMF की तरफ से भी दबाव है कि वफाकी हुकूमत के अगर ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे तो वो प्रोविंशियल लेवल के जो डेवलपमेंट काम हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उन पे पैसे खर्च ना करें, मगर अभी भी 30% के करीब ऐसे ख़र्चे मौजूद हैं। सो रिफॉर्म इकॉनमी का जिसका हम बहुत ज़िक्र करते हैं वो कितना इस बजट में हमें नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा, और क्या हुकूमत अपनी अगर रेवेन्यूज़ नहीं उस तरह बढ़ा पा रही जिस तरह के उन्होंने कमिटमेंट्स IMF को भी दी थी। FDR का शॉर्टेज जो है वो इस साल भी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कमिटेड एंड व्हाट दे डिलीवर्ड, तो फिर अपने ही कुछ खर्चे कम कर लें, वो भी हमें अखबारों की जो स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो उससे कम नज़र आता है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब, वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। मिफ्ता साहब, सर ये बजट अब ऑफ कोर्स आ रहा है, कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक फ़ौरन ईद के बाद आ जाएगा। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन इट सर?
جو پاکستان میں ایک روایت ہے وہی قائم ہوگی. حکومت جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکس بڑھا دے گی، وہاں پہ ٹیکس بڑھا دے گی، کہیں اخراجات کم کرنے کی بات نہیں ہوگی. جو ہم جیسے لوگ سالہ سال سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تک NFC ایوارڈ کو پھر سے ریویو نہیں کرو گے پاکستان میں پھر سے گروتھ نہیں آئے گی. آپ دیکھیں 2010 سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک ابتر سے ابتر حالت میں چل رہی ہے. جب سے آپ نے NFC بڑھایا تو وہ بھی نہیں ہوگا. اس بار بھی 1,000 ارب روپیہ PSDB پہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس بار بھی 2,000 ارب روپیہ شاید زائد صوبے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں رکھیں گے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کیونکہ IMF آپ کو زیادہ قرض نہیں لینے دے رہا لہذا آپ کو مزید ٹیکس بڑھانا پڑے گا. 500 ارب روپیہ اس سال تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. اب نئے نئے ناموں سے نئی نئی اصطلاحوں سے ٹیکس لگے گا. کوئی ہیلتھ ٹیکس کر کے لگا دیں گے تو آئس کریم 5% اس پہ ٹیکس لگا دیں گے. کچھ کاربن لیوی کر کے ٹیکس لگا دیں گے. وہی پیٹرول پہ ہی ٹیکس ہوگا. سو مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ 78 روپے سے 100 روپے ٹیکس کر دیں گے لیوی پیٹرول پہ، 5 روپے کاربن کر دیں گے اور 20 روپے کسٹم ڈیوٹی لیں گے. تو 100 روپے آپ ٹیکس لیں گے 1 لیٹر پیٹرول پہ. یعنی کہ اگر ایک موٹر سائیکل والا جو روز کا 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے اس سے 3700 روپے مہینے کے آپ اس سے مزید ٹیکس لے لیں گے. آپ دکانداروں کے اوپر 3,000 روپے ٹیکس نہیں لگا سکتے. آپ موٹر سائیکل والے سے 3700 روپے ٹیکس لے لیں گے. اس کی 50,000 روپے کے اوپر تنخواہ ہوگی تو اس سے آپ ٹیکس لے لیں گے. لیکن اس کی کسی کی 1,000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہو اس سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے. کوئی اربوں کے مکانوں میں شہروں میں رہتا ہے اس سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے. تو یہ ایک اشرافیہ کنٹرول سسٹم ہے جس کے اندر MNAs MPs اپنا 600-700-800 ارب روپیہ مانگیں گے کہ وہ خرچ کر سکیں جس میں سے وہ خود ووٹ کر سکیں. جس کے اندر حکومت اپنے تمام اخراجات کرے گی. FBR کی گاڑیاں آئیں گی، دیگر وزارتوں کی گاڑیاں آئیں گی، اسسٹنٹ کمشنر کے گھر بنیں گے، وہ سب کچھ ہوگا اور سارا بوجھ عوام کے اوپر پڑے گا. سر اب آپ نے کیونکہ بہت ایک کمپریہنسو جواب دے دیے، یو الاؤ می تو ذرا تھوڑا اس کو بریک ڈاؤن کر کے پارٹس میں ڈسکس کر لیں. تو سر اگر صرف سیلری کلاس پہ جو ٹیکس کی بات ہے بہت تنقید ہوئی، میرے خیال میں پچھلا پورا سال ہوتی رہی ہے مگر حکومت نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. بٹ آف دا ریکارڈ بہت یہ وزراء اس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ یہ سال گزر جائے گا تو اگلے سال ہم شاید بہتر پوزیشن میں ہوں کہ سیلری کلاس کو ریلیف دے پائیں. سر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی ریلیف ہوگا، خاص طور پہ کیونکہ بار بار یہ خبریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ، کبھی اخباروں میں، کہ حکومت IMF سے بہت گفتگو کر رہی ہے کہ سیلری کلاس پہ ٹیکس کم کیا جائے. سپر ٹیکس کا بھی کہیں کہیں ذکر آ رہا ہے. ڈو یو تھنک اٹس پاسبل؟ دیکھیے جب سپر ٹیکس لگایا تھا کمپنیز کے اوپر بھی اور دیگر کے اوپر تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر سال جو ہے وہ 5 سال میں سپر ٹیکس ختم ہوگا. تو سپر ٹیکس جو 10 کا ہے ویسے 8 پہ جانا چاہیے. جو سیلری کلاس کے اوپر بھی لگا ہوا ہے، بزنس انڈیویجولز کے اوپر بھی لگا ہوا ہے تو وہ تو ویسے ہی 10 کا 8 ہونا چاہیے. یہ حکومت نے لاسٹ ایئر وعدہ کیا تھا. اس کے بعد حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کا ٹیکس کم کر دیں گے اس پہ. IMF کہتی ہے ہم کو یہ بتاؤ کہ اس کا آلٹرنیٹ ٹیکس کہاں سے لاؤ گے. آپ 80 ارب روپے کی 100 ارب روپے کی چھوٹ دے دیں، 200 ارب کی چھوٹ دے دیں 500 میں سے، مگر اس کا آلٹرنیٹ ٹیکس کہاں سے لاؤ گے. تو آلٹرنیٹ ٹیکس ان کو بتانا ہوگا. اب اگر ان میں یہ جرت ہوتی کہ وہ کہتے کہ ہم دکانداروں سے ٹیکس جمع کر لیتے. پچھلے سال مثال کے طور پر 52 ارب روپے کا ان کا 56 ارب روپے کا ان کا ٹارگٹ تھا اور 56 ارب کے ٹارگٹ کے سامنے انہوں نے 30 لاکھ روپے جمع کرے. 30 لاکھ روپے 56 ارب کے سامنے. تو اگر وہ ادھر جمع کر چکے ہوتے 25-30 لاکھ تو اس بار کریڈیبلی کہہ سکتے تھے کہ ہم 100 ارب روپے دکانداروں سے جمع کر لیں گے تو IMF مان جائے گی. ظاہر ہے IMF اب ان کی یہ بات تو نہیں مانے گی. اسی طرح ایگریکلچر ٹیکس بھی لاسٹ ایئر نہیں کر سکے تو اب ان کو کوئی اور چیزوں پہ ٹیکس ڈھونڈنا پڑے گا. تو انہوں نے جو 78 روپے کی لیوی ہے وہ پیٹرول پہ 100 روپے کر دی. وہی موٹر سائیکل والوں سے آپ پیسے لے لیں گے. وہ ان کے پاس جو پیسے آئیں گے شاید اس سے کوئی وہ کر دیں. آئی ڈونٹ نو کون سا ٹیکس سوچیں گے. یہ سوچ تو بہت سارے ٹیکسز رہے ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھا دیں گے، کوئی کیپٹل گینز کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں گے، یہاں وہاں سے ٹیکس بڑھا دیں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن جب تک کہ ٹیکس نہیں بڑھائیں گے کیونکہ اخراجات نہیں کم کرتے، کیونکہ یہ والی بات تو ہوتی نہیں کہ اخراجات. سر ویل جسٹ کم، اگر آپ بریک ڈاؤن کرنے تھے سر یہ بھی بیچ میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے وہی ٹیکس، کیونکہ ٹیکس بڑھانے کا بھی صرف مسئلہ نہیں ہے. غالباً کوشش ایٹ لیسٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا ہے. تو سر اسی حوالے سے پچھلے دنوں یہ بھی اطلاع آئی کہ یہ کوشش یہ کریں گے کہ پیٹرول اسٹیشنز پہ صرف ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہو، یا
اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن نہیں ہوگا تو زیادہ پیمنٹ ہوگی. از دیٹ این افیکٹو وے کہ آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں؟ غالباً مقصد یہی ہے. میم دیکھیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ پاکستانی جو ہے وہ فارم پہ کام کرتا ہے، جو غریب پاکستانی جو موٹر سائیکل پہ آتا جاتا ہے، کوئی پلمبر کی دکان میں کام کر رہا ہے، کوئی الیکٹریشین کی دکان پہ کام کر رہا ہے، وہ گھروں گھروں میں جا رہا ہے، اس کو 300 روپے 200 روپے وزٹ پہ مل رہے ہیں. وہ کہاں سے ڈیجیٹل پیمنٹس کرے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم بینک ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، بھائی کیوں لگاؤ گے؟ تو اس کا ایک انہوں نے اچھا نکال دیا کہ ہم ڈیجیٹل کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں. یار ڈاکیومنٹ تو ہو نہیں رہا، ابھی آپ ڈیجیٹل پہ جا رہے ہیں. مطلب یہ بیسکلی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ صرف ٹیکس لگانے کے لیے دھکوسلے ہیں. یہ بات دھوکے کی والی باتیں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے وہ سولر پہ بات کرتے تھے کہ ہم لائسنس جت کے ہیں ان کو برقرار رکھیں گے، پھر پتہ چلی کہ کسی کا بھی لائسنس نہیں ہے. ڈومیسٹک لائسنس ہوتا ہی نہیں ہے. اسی طرح کی یہ باتیں کہ ہم ڈیجیٹل پہ لے کے جا رہے ہیں نا، بیسکلی یہ کیش ٹرانزیکشن پہ ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بینک سے وڈرا کریں آپ کے پیسے، آپ 1 لاکھ روپے آپ کا بینک میں پڑا ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے واپس لیا بینک سے، تو وہ 1200 روپے رکھ لیں گے. بیسکلی یہ ہوگا کہ لوگ پھر 1 لاکھ روپے بینک میں رکھنا ہی چھوڑ دیں گے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.